امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر طے شدہ حملہ 2 سے 3 دن مؤخر کر دیا۔ قطر، سعودیہ اور یو اے ای کی درخواست پر ایران حملہ مؤخر۔ ٹرمپ کا ایران کو آخری وارننگ، معاہدہ نہ ہوا تو بڑا حملہ ہوگا، ایران سے ڈیل کا اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ کا حملہ مؤخر کرنے کا اعلان، عرب رہنماؤں کی مداخلت، امریکہ نے ایران پر حملہ روک دیا، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ٹرمپ نے موقف دہرا دیا۔ ایران کسی دباؤ یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل۔ ایران اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن ایران میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی دباؤ ایران کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اسرائیلی صحافی باراک رویڈ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملہ مؤخر کرنے کی وجہ سے متعلق اہم انکشاف کر دیا۔ بتایا کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کی قیمت خلیجی ممالک کو چکانا پڑے گی۔ خلیجی ممالک نے مذاکرات کو موقع دینے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے حملہ مؤخر کرنے کی ہدایت امریکی فوج کو جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیں گی ایرانی فوج کا انتباہ۔ ایران کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، امریکہ کو سخت وارننگ دے دی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی نے کہا کہ دوبارہ حملہ ہوا تو فوری اور فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ ایرانی فوج کسی بھی نئی جارحیت کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکہ اور اتحادی نئی اسٹریٹجک غلطی نہ کریں۔ ایران کی دھمکی، آئندہ حملے کا جواب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے نامزد سفیر کی ملاقات۔ پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر زور، دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے پر فیصلہ۔ گہرے تاریخی و ثقافتی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کے 25% منجمد فنڈز بحال کرنے پر امریکہ آمادہ نظر آتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، کہا کہ امن مذاکرات میں امریکہ نے ایران کے لیے نرمی دکھا دی۔ ایران امریکہ مذاکرات پابندیاں ہٹانے کی نئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ جنگ کے مستقل خاتمے اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ثالث، تہران نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی ثالثی سے تہران اور واشنگٹن کے رابطے جاری۔ ایران اور امریکہ نے تجاویز پر رد عمل کا تبادلہ کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر توجہ، ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت۔ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان اہم مذاکرات۔ ایران امریکہ اختلافات برقرار، مگر رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں میں اہم پیش رفت۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی نئی تجاویز بھجوا دی۔ ان تجاویز میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات، اعتماد سازی کے اقدامات اور کشیدگی میں کمی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے بھی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے تہران کا تازہ مسودہ امریکی حکام سے شیئر کر دیا۔ نئی تجاویز سابقہ شرائط سے ملتی جلتی ہیں جنہیں امریکہ مسترد کر چکا۔ ایران کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز ناکافی ہے، اس سے خطے میں دوبارہ کشیدگی یا جنگ کے خطرات برقرار رہ سکتے ہیں۔ سینئر امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی بنیادی شرائط پر براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران کی نئی جوابی پیشکش میں صرف معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ افزودگی روکنے اور یورینیم کے ذخیرے سے متعلق واضح نہیں کیا گیا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے سنجیدہ اور تفصیلی گفتگو ہونا باقی ہے۔ صورتحال اس وقت بہت سنجیدہ ہے، اب دباؤ ایران پر ہے۔ کروشیا کی صدر نے اسرائیلی سفیر کی تقرری مسترد کر دی۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر کروشیا کا سخت موقف۔ صدر زوران نے اسرائیلی سفیر کو منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ کروشیا نے اسرائیلی سفیر کی نامزدگی روک دی۔ سفارتی روایت توڑنے پر کروشیا اسرائیل سے ناراض۔ اسرائیلی سفیر کی تقرری پر کروشیا کا دو ٹوک فیصلہ۔
اسرائیل نے مغربی کنارے میں سزائے موت کا متنازع قانون نافذ کر دیا۔ قانون صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا، اسرائیلی شہری مستثنیٰ ہیں۔ اسرائیلی فوجی کمانڈ نے نفاذ کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ عدالتوں کے اختیارات محدود، عمر قید کا امکان صرف مخصوص حالات میں ہوگا۔ قانون کی منظوری اسرائیلی پارلیمنٹ نے مارچ میں دی تھی۔ انسانی حقوق تنظیموں نے اسے نسلی امتیاز قرار دے دیا۔ پاکستان سمیت 10 ممالک کی غزہ امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ غزہ جانے والی امدادی کشتیوں پر حملہ، 10 ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو گئے۔ پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کا اسرائیلی کارروائیوں پر سخت رد عمل۔ غزہ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ امدادی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے۔ گورنر سندھ سید نہال ہاشمی کا سعد عیدی کی گرفتاری پر اظہار تشویش، کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو روکنا عالمی انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ سعد عیدی اور ان کے ساتھی مظلوم فلسطینی عوام کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ فلاحی کارکنان کی گرفتاری انسان دوستی کے جذبے کو دبانے کی ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ سیاسی تشہیر کے لیے جاری مودی کا دورہ یورپ، دنیا بھر کے سامنے بھارت کا شفاف چہرہ بے نقاب۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق، آزادی صحافت اور قانون چکنی پر مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق ڈچ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں آزادی صحافت اور اقلیتوں کے حقوق، بالخصوص مسلمانوں پر شدید دباؤ ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کو آزاد تجارتی معاہدے کے تحت بھارت میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر بھی بات کرنا ہوگی۔ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریژن کا دورہ، افسران سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید جنگی چیلنجز سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کرنے والی قوتیں ہمیشہ ناکام ہوں گی۔ پاکستان کا ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے ہیلی کاپٹر سپورٹ سروسز اور آلات کی منظوری دے دی۔ ٹھیکے کی مالیت 19 کروڑ 42 لاکھ روپے ہے۔ بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن مرکزی کانٹریکٹر مقرر، تربیت، مینٹیننس اور اسپیئر پارٹس بھی معاہدے میں شامل۔ بھارت کے پاس اس وقت 28 اپاچی ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے ہلکے وزن کی توپوں کی سپورٹ سروسز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ طالبان رجیم کا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ منصوبہ، اختلاف رائے دبانے کی نئی سازش بے نقاب۔ طالبان رجیم کا تنقیدی آوازیں دبانے کے لیے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ اور انٹرنیٹ بندش جیسے ہتھ کنڈے شروع۔ نظریاتی احتساب، جبر اور دھمکیوں کے بعد ڈیجیٹل بلیک آؤٹ طالبان رجیم کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ افغان جریدے ہشت صبح کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کا مقصد جبری نظام کا تحفظ اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ انٹرنیٹ بندش کو نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش اور ڈیجیٹل بلیک آؤٹ طالبان رجیم کے خوف، بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان نے قرضوں میں کمی کا فریم ورک IMF کو پیش کر دیا۔ آئندہ سال قرض ٹو GDP شرح 67.4% تک لانے کا ہدف۔ 2034 تک قرض ٹو GDP 55.7% کرنے کا منصوبہ۔ IMF نے ٹیکس اصلاحات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ FBR اور توانائی شعبے میں اصلاحات پر زور، گردشی قرض اور سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا انشورنس سیکٹر میں کمپٹیشن اور سرمایہ کاری بڑھانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں انشورنس بل 2026 پیش۔ مجوزہ بل کے تحت 25 سال پرانے انشورنس آرڈیننس کی جگہ نیا قانون نافذ کیا جائے گا۔ بل میں غیر ملکی انشورنس اور ری انشورنس کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دینے، انشورنس کلیمز کی تیز ادائیگی اور تنازعات کے فوری حل کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ چیئرمین
SECP ڈاکٹر کبیر سدھو کا کہنا ہے کہ نیا بل شہریوں، کاروبار اور زراعت کو بہتر مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ پاکستان میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ، 3 ماہ میں 10,511 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ SECP کے تحت رجسٹریشن میں 21% اضافہ ہوا۔ 22 ممالک کے سرمایہ کار پاکستان پہنچ گئے۔ اگلے 12 ماہ میں 10 سے 12 IPOs متوقع۔ پاکستان کیپٹل مارکیٹ بہترین مارکیٹس میں شامل ہے۔ BRT منصوبے میں مختلف مسائل پیش آئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث منصوبے کی لاگت پر اثر پڑا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا اظہار خیال، کہا کہ کانٹریکٹر نے کہا BRT منصوبے کی لاگت بڑھائی جائے۔ عوام کے پیسے بچانے کے لیے FWO سے خود بات کی۔ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ موسمیاتی تبدیلی پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کراچی میں بڑھتی ہوئی گرمی گلوبل وارمنگ کے اثرات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ذمہ دار قیادت مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے۔ پاکستان کے ادارے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شاہراہ بھٹو کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ 22 مئی کو بلاول بھٹو زرداری شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ حکومت شہری سہولیات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ ڈکیتی اور گھر میں گھسنے کی دفعات سمیت 3 دفعات کے تحت مجموعی طور پر 20 سال قید اور 24 لاکھ جرمانے کی سزا۔ دوران سماعت عدالت میں ملزم عمر حیات کی کالز اور چیٹ کے اسکرین شاٹس پیش کیے گئے۔ مجرم کے وکیل نے ٹرائل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ منشیات کی ترسیل کے لیے غیر قانونی طور پر معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام اور بیگز استعمال۔ انمول اور پنکی کے آن لائن آئس فروشی نیٹ ورک سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ کچھ ماہ قبل ایک کسٹمر کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ رائڈر کو پارسل پہنچاتے دیکھا گیا ہے۔ ویڈیو میں آن لائن شاپنگ برانڈ کے بیگز بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جنہیں مبینہ طور پر منشیات کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پنکی کیس میں کئی معتبر نام سامنے آ سکتے ہیں۔ منشیات فروشوں کو نہیں بخشیں گے۔ 1000 سے زائد مجرم گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کراچی چیمبر کے دورے کے موقع پر IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کی تاجروں سے گفتگو، کہا کہ پنکی کو گلیمرائز نہ کیا جائے۔ سندھ میں اب کوئی نوگو ایریا نہیں۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر قرار۔ ANF کی ملک بھر میں کارروائیاں، 7 ملزمان گرفتار۔ مختلف شہروں سے 94 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ لاہور میں اسکول کے سامنے گاڑی سے 30 کلو چرس برآمد۔ کراچی میں طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملیر اور سہراب گوٹ میں کارروائیاں، متعدد ملزمان پکڑے گئے۔ ANF نے مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تم پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو، تم 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو کیوں روک رہے ہو؟ راستہ کھولو، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پولیس افسر سے مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ PTI کے کارکنان نے شیم شیم کے نعرے لگائے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے آنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 26 نمبر چونگی پر روک لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس سے تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکپا ہو گئے۔ رکاوٹیں کھڑی ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ ملاقات کی فہرست کے مطابق بھی کوئی رہنما نہیں پہنچا۔ نمل یونیورسٹی میں قائد اعظم پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد۔ قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی تقریب۔ سیمینار کی صدارت ڈائریکٹر نمل یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود قیانی نے کی۔ طلباء، اساتذہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔
صدر انجمن فیض الاسلام پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے بھی تقریب کو خوشائند قرار دیا۔ قائد اعظم کی زندگی اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء کا ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں سندھ رینجرز کی کارروائی، 5 ملزمان گرفتار۔ ملا گروہ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزمان کراچی بھر میں وارداتوں میں سرگرم تھے۔ گروہ کے سرغنہ نے بڑے ڈکیتی کیس کا انکشاف کر دیا۔ گرفتار ملزمان مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹیاگو کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ، محافظ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ آور بھی مارے گئے۔ مسجد کا دفاع کرتے ہوئے محافظ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پولیس نے واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دے دیا۔ سینٹیاگو اسلامک سینٹر علاقے کا سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے۔ مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود مسجد میں موجود بچے محفوظ رہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا سین ڈیاگو میں مسجد پر فائرنگ کے واقعے پر رد عمل، کہا کہ اسلام فوبیا امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ امریکہ میں اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف تمام شہریوں کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ شہری اسلام فوبیا کا مقابلہ کریں اور نفرت اور خوف کی سیاست کے خلاف کھڑے ہوں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ عمر گل نے شاہین آفریدی سے اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی باتیں درست نہیں۔ حسن علی کی انجری کے باعث شاہین آفریدی سے بات کی گئی تھی۔ ویڈیو میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہین کو کوئی سخت جواب دے رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹیم کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس میچ جیتنے کا اب بھی اچھا موقع موجود ہے۔ اگر 2 سے 3 اچھی پارٹنرشپس بن جائیں تو 437 رنز کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آسٹریلیا کے ساتھ ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب پر حتمی مشاورت مکمل۔ بنگلہ دیش سیریز کے اسکواڈ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان۔ بابر اعظم کی ون ڈے ٹیم میں واپسی متوقع۔ فخر زمان، سفیان مقیم اور حنین شاہ کی شمولیت کا امکان۔ فہیم اشرف اور حسین طلعت کی جگہ برقرار رہنا مشکل۔ پاکستان اور آسٹریلیا سیریز 30 مئی سے شروع ہوگی۔